أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ آج ہم جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے حال، اور حال جو ہے یہ منصوب اسم ہوتا ہے، منصوبات میں سے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں، ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جو سامنے آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے، اس میں دیکھیں کہ جو جر ہوتے ہیں، یعنی کہ رفع، نصب، جر، اسم کے اعراب تین طرح کے ہوتے ہیں، یا رفع یا نصب یا جر۔ جر جو ہے صرف دو ہوتے ہیں۔ ایک، جب بھی ہم کوئی جر دیکھیں گے قرآن میں، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ جار مجرور ہوں گے، یعنی کہ اس سے پہلے حرف جر لگا ہوگا، یا پھر مضاف مضاف الیہ۔ تو جر کون سے ہوتے ہیں؟ یا جار مجرور یا مضاف مضاف الیہ۔ جو یہ فریگمنٹ ہوتا ہے جر، اس کے علاوہ جر نہیں نظر آتا۔ اسی طرح رفع میں آئیں گے تو رفع چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ویسے تو موسٹلی چیزیں رفع، یعنی کہ جو بائی ڈیفالٹ ہر اسم رفع ہوتا ہے، جب تک کہ کوئی وجہ نہ ہو اس کو جر کرنے کی یا نصب کرنے کی۔ یعنی جر اور ان جر کی یہ وجوہات ہے۔ رفع جو ہے مبتدا خبر، جو کہ ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا۔ پھر فاعل، جو کسی بھی فعل کا ڈوئر ہوتا ہے، وہ انسائڈ ہو کے آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو، یہ بھی دیکھ چکے ہم۔ اور نائب الفاعل، اس کا تعلق مجہول فعل سے ہوتا ہے، اور یہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا، لیکن انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو رفع صرف یہ چار طرح کے ہوتے ہیں۔ نصب جب پڑھتے ہیں تو الاسماء المنصوبات جو ہیں وہ 12 ہیں آلموسٹ۔ اس طرح 14 لکھی ہیں، میں کئی جگہ پہ آپ کو 12 نظر آتی ہیں، مگر بہت ساری ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو اس میں انا کا اسم جو ہوتا ہے، جس میں حرف نصب پہلے لگا ہو، جس میں انا کا انا بھی انا اللہ لیتا، تو وہ سب جب پہلے آتا ہے تو چیز منصوب حالت میں ہو جاتا ہے۔ وہ اسم جو انا کا اسم منصوب حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب حالت میں ہوتی ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد مفعول، جو 5 مفعول کی لائن ہے، یہ سب منصوب حالت میں ہوتے ہیں۔ مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول فیہ اور مفعول معہ۔ اس لسٹ میں سب سے زیادہ جو پایا جاتا ہے وہ ہے مفعول بہ، جو کہ سب سے زیادہ کامن مفعول ہے، اور جو بہت زیادہ، یعنی کہ جو سب سے زیادہ پرسنٹیج اس کی ہوتی ہے۔ اور سب سے کم جو ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے مفعول معہ۔ یہ قرآن میں بہت کم نظر آتا ہے۔ تو بس اس سے یہ 5 یہ ہو گئے 7 اب تک کے۔ اب 8 جو ہے ہم 8 جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حال اس کو کہتے ہیں۔ حال جو ہے یہ منصوب اسم ہے، اس کو ہم مفعول نہیں کہیں گے۔ یہ حال جو ہے منصوب اسم ہوتا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا پڑھیں گے، حال ہوتا کیا ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اور یہی اس کی سمجھے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فعل، فاعل، مفعول جیسے ہوتا ہے، جملہ فعلیہ اسی طرح بنتا ہے نا۔ تو فعل کے ہوتے وقت فاعل یا مفعول یا پھر ان دونوں کی کیا حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، وہ حال کہلاتا ہے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ فعل کے ہوتے وقت، یعنی فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کی حالت کو جو بیان کرے وہ اس کو حال کہتے ہیں۔ منصوب حالت میں ہوتا ہے یہ اسم، اور اس میں نکرہ ہوتا ہے۔ تو حالت یا کیفیت اس کا ہم نے دیکھ لیا۔ اس کی تو ایک اور تعریف دیکھ لیتے ہیں، یہ جو سامنے لکھا ہے۔ اس اسم کو کہتے ہیں حال جس میں 4 شرائط پائے جائیں۔ اسم منصوب ہو، صحیح، حالت بیان کرے، فعل واقع ہونے کے وقت، اور نکرہ ہو۔ یہ بھی دیکھ چکے کہ نکرہ بھی ہو، منصوب بھی ہو، فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی۔ اب ایگزامپل میں لکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جاءنی زید راکبا، جاءنی، اب ہم اس کو جو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ جو اس کا حال ہے وہ فعل کا بھی، فاعل کا بھی ہو سکتا ہے، مفعول کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ہمیں اس کو جب ہم سینٹنس دیکھتے ہیں ہمیں خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے جاءنی، جب اب اس کو ہم بریک کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جاء فعل ہو گیا، اور جاء میں کون سی ہڈن ہوتی ہے ضمیر، ہوا، کیونکہ جاء کے اوپر
زبر ہے آخری، جب فعل ماضی میں آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. تو جا اب وہ آیا، اور چونکہ آگے آؤٹ سائڈ ڈوئر آ رہا ہے تو آپ کو پتا چل گیا کہ کون آیا، زیدن، زید آیا. تو اس میں فائل کون ہو گیا؟ سب سے پہلے آپ نے فعل پہچانا، جا پہچانا فعل، پھر اس کے ڈوئر کون ہو گیا؟ زید ہو گیا، فائل ہو گیا. اب جاءنی آیا میرے پاس. جب بھی اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے کسی بھی فعل کے ساتھ، جب پروناؤن اٹیچ ہوتا ہے وہ اس کا مفعول بھی ہوتا ہے. دوبارہ، جب بھی اٹیچ پروناؤن کسی بھی فعل کے ساتھ ہو وہ اس کا مفعول بھی ہوتا ہے. تو یہ اٹیچ پروناؤن ہے، یا متکلم لگی ہوئی ہے، نون بھی لگا ہوا ہے، تو آیا میرے پاس یعنی کہ یہ مفعول ہو گیا. اب جاءنی زید راکبہ، تو اب یہ اس میں کون، یہ راکبہ جو ہے کون سوار ہو کے آیا؟ زید، فاعل تھا، تو اسی لیے پھر یہ خبر کس کی، یہ حالت کس کی ہے؟ فاعل کی ہے. یہاں پہ یہ ہمیں جملہ دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے کہ آیا میرے پاس زید سوار ہونے کی حالت میں. اگلا سینٹنس ہے ضربت زیدن مشدودا. اب ضربت اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ضربت فعل ہو گیا ضربا یضربو، ضربا فعل ضربا، اور اس میں انسائڈ ڈوئر ہے تو، یعنی کہ میں. تو ڈوئر کون ہوا یہاں پہ؟ میں. تو یہ فاعل ہو گیا. تو ضربت میں نے مارا. زیدہ کس کو مارا؟ زید کو مارا. تو یہ مفعول ہو گیا، فاعل اور مفعول. مشدودہ سختی سے مارا یعنی کہ باندھ کے مارا. تو پھر اس حالت میں مارا کہ اس کو سخت باندھ کے مارا. تو مشدودہ بھی کس کو مارا؟ زید کو مارا. تو یہ بھی اسی کی حالت ہے کہ زید کو باندھ کے مارا. اب آگے لقی تو میں نے ملاقات کی، میں ملا، زیدن زید سے، راکبین، اور اس میں ڈوئل کا صیغہ ہے. تو اس میں دو چیزیں دکھ رہی ہیں، ایک مفعول فاعل دکھ ہے میں، زید مفعول ہو گیا، اور یہاں پہ ڈوئل کا صیغہ آ رہا ہے عینی، راکبینی. تو اس طرح کے دونوں، ہم دونوں جو ہے سوار تھے، یعنی دونوں سے سوار تھے، وہ گاڑی میں سوار تھے یا ہارس میں سوار تھے، جو بھی، مگر دونوں سوار تھے. تو اس میں یہ چیز، یہ اگزامپل کس چیز کی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فاعل کی بھی حالت بیان کر سکتا ہے، جیسے یہاں پہ فاعل کی ہے زید سوار ہوا، وہ کیا آیا. یہاں دوسری بات کیا ہے کہ یہاں مفعول کی حالت ہو، جیسے اس ایگزامپل میں کہ میں نے مارا زید کو، تو زید مفعول ہے اور وہ بندہ وہ بھی زید ہے. تو یہاں پہ مفعول کی حالت بتائی جا رہی ہے، اور یا دونوں کی، جیسے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم دونوں سواری کی حالت میں تھے جب ہماری ملاقات ہوئی. تو یہاں پہ بھی اگزامپل اسی کے، جا الولد ضاحکن، جا آیا فعل ہو گیا، الولد کون آیا؟ لڑکا آیا. اب کیسے یہ پتہ چل گیا کون آیا؟ پیش بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے جا کا. اور کیسے آیا؟ ضاحکہ ہنستے ہوئے. تو یہ کس کا حال ہوا؟ ولدو کا. تو جس کا حال بتا رہا ہو، جو آپ کو جملے میں دیکھ کے سمجھ آ رہا ہے، وہ ذوالحال کہلاتا ہے، حال والا، یعنی پس نظر حال وہ یہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ وجدت میں نے پایا، الطفلا بچے کو. اب یہاں پہ آگے ہم یہ پہچان رہے ہیں کہ یہ حال ہے. اب یہ کس کا حال ہے؟ یہ ہم سینٹینس کو جب دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے وجدت میں نے پایا. تو اس میں ڈوئر کون ہو گیا؟ انسائڈ ڈوئر. فاعل کون ہے؟ آئی ہے، میں. ٹھیک. اور کس کو پایا؟ کس کو پایا میں نے؟ طفل کو پایا. یہ منصوب حالت میں، تو یہ مفعول بھی ہو گیا. اور باقیہ روتا ہوا. تو اب آپ کو خود ہی حال پتہ چل گیا کہ یہ کس کا حال ہوگا، کہ میرا حال ہے یا بچے کا حال ہے. تو زیادہ پرابلم یہ کہ بچے کو میں نے روتا ہوا پایا، تو یہ اس کا حال ہے. تو وہ دونوں میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جملے کو دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے. تو یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہو گیا. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پڑھا، اس میں دیکھیں کہ جو ذوالحال کسے کہتے ہیں؟ ذوالحال جو ہے وہ جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے یا دونوں، جس کا بھی ہم حال بیان کریں گے وہ ذوالحال ہے. اور وہ معرفہ ہوتا ہے، زیادہ تر موسٹلی وہ معرفہ ہوگا. حال نکرہ ہوتا ہے، یہ معرفہ ہوتا ہے. اور اگر حال ذوالحال سے پہلے آ جائے، یہ دو اس کی ایکسیپشنز بتائی ہوئی ہیں کہ کب ذوالحال نکرہ کب ہو سکتا ہے. نارملی یہ معرفہ ہوتا ہے. دو ایکسیپشنز یہ ہے اس کی، یہ بھی کیا ہے کہ اگر حال ذوالحال سے پہلے آ جائے.
نارملی حال ذوالحال کے بعد آتا ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ لڑکایا ہنستا ہوا تو آخر میں آتا ہے، مگر اگر حال ذوالحال سے پہلے آ جائے تو اس وقت ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی خاصیت کوئی اس طرح پائی جائے تب بھی ذوالحال نکرہ آ سکتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے اس کو. اور یہ کیفا کا جواب ہوتا ہے. حالت جو ہے اس کا کہ کس طرح کام ہوا، کیفا کا جواب ہوتا ہے. اس میں جو حال اور ذوالحال کی کچھ رول دیکھ لیتے ہیں. حال اور ذوالحال ہم نے ایک فرق تو دیکھ لیا. کون سا فرق دیکھا ہم نے دیکھا کہ جو حال ہوتا ہے، ایچ جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، یعنی کہ کامن ناؤن ہوتا ہے حال، اور جو ذوالحال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. رائٹ، تو ایک چیز تو ہم نے دیکھ لی کہ ذوالحال پراپر ہوتا ہے اور حال موسٹلی نکرہ ہوتا ہے، یعنی کہ کامن ہوتا ہے. اب ہم اس کی باقی اور ذوالحال حال جو ہے نصب ہوتا ہے، یہ بھی پتا ہمیں. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کس چیز میں یہ ان کی جو باقی چیزیں ہیں، جب ہم ان کے پراپرٹیز پڑھتے ہیں چار، اگر آپ اسم یاد کریں اس میں ہم پڑھتے ہیں اعراب پڑھتے ہیں، یعنی کہ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ، چار چیزیں پڑھتے ہیں نا. تو ٹائپ میں تو یہ دیکھ لیا ہم نے، اسٹیٹس میں حال منصوب ہوتا ہے. اب باقی جو دو چیزیں رہ گی، جینڈر یعنی کہ جنس اور نمبر، عدد، جو یہ دو چیزیں رہ گئی، اس میں یہ دونوں ایک برابر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو اس کا ہوگا وہی اس کا ہوگا. جس طرح جاء طالب ضاحکن، اگر ہم ایک کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے سنگولر یوز کیا. جاء طالبانی، آنی یعنی کہ دو آئے، تو پھر ہم نے جو اس کے لیے حالت بتائی وہ بھی ڈوئل ہوگی، ضاحک یعنی دونوں ہنستے ہوئے آئے. جاء طلاب، اگر ہم پلورل میں بات کر رہے ہیں تب ہم اس کو پلورل میں ہی لیں گے کہ ضاحکونا یا ضاحکینا. ضاحکینا آئے گا. کیوں ضاحکینا آئے گا؟ کیونکہ پھر ہی تو نصب ہوگا. اونا ہوگا تو یہ تو وہ منصوب نہیں ہوگا نا، جسے یہ عینی کا ساؤنڈ آیا یہاں پہ. جاءت طالبانی جو رفع میں آئے ڈوئر جو ہے دونوں طالب علم، اور جو منصوب اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوگا. منصوب تو عینی اور اینا کا ساؤنڈ ہوتا ہے، تو یہ ضاحکونا غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہوگا یہ ضاحکینا. صحیح، اس کو ہم صحیح کر لیں گے. جاءت یہاں پہ فیمنن آ گیا، طالبہ پہ ضاحکہ آ گیا سنگولر پہ، طالبتانی طاہکتینی تثنیہ کا صیغہ ہے، اور طالبات ضاحکات. تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات کہ عدد اور جنس میں یہ ایک ہوتے ہیں، یعنی ان کی یہ مطابقت ہوتی ہے اس میں. اب حال کے آگے ہم اس کی ٹائپس دیکھتے ہیں. حال جو ہے نا وہ تین طرح مینشن ہو سکتا ہے، اس کے تین طریقے سے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایک سب سے پہلے جو مفرد حالت میں، یعنی یہ دو قسمیں لکھی ہیں اس میں، تو مین ہم کریں گے تین طرح ہوتا ہے، اور بلکہ حال مفرد میں بتایا جاتا ہے، یہاں پہ مرکب سینٹنس میں بھی بتایا جا سکتا ہے. تو مفرد کو پہلے دیکھتے ہیں کہ حال مفرد جو ہوتا ہے اس میں نکرہ تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے. اور اب یہ دیکھیں جیسے یہ چیزیں فارغ بیکار ہے، کوئی اس کی ٹرانسلیشن، اور غضبان غصے کی حالت میں، ضعیف کمزوری کی حالت میں، ضعیفن آصفن رنج کی حالت میں، سبین بچپن کی حالت میں، قیاما و قعودن کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے. تو یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے مگر کسی حالت کو شو کر رہا ہے، تو ایسے مفرد لفظ آخر میں لگے ہوتے ہیں تو وہ اس کے یعنی کہ حالت کے وہ فعل کیسے ہوا، تو ایسے نظر آتا ہے. اب اس کی قسم میں واحد کلم یوز ہوگا، نکرہ ہوگا، منصوب ہوگا. جیسے اس پورے سینٹنس میں خرجت طفلو، نکلا بچہ کمرے سے باقیہ روتا ہوا، تو رونے کی حالت میں نکلا، تو یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ اس کی ہے. اس طرح اقبلا اخو کا، کہ تیرا بھائی ملا، مبتسمہ مسکراتے ہوئے، تو یہ آپ کو سب مفرد دکھ رہے ہیں، بس منصوب دکھ رہے ہیں، نکرہ ہے یہ دکھ رہے ہیں. مسرورینا، یہ کیونکہ اصدقاء اس کے جو دوست آئے، مسرورینا تو یہ خوش خوش آئے، تو یہ بھی منصوب حالت میں اینا کا ساؤنڈ آئے گا. یہاں یہ عینی جیسے اگر ڈوئل ہوگا تو اب یہاں پہ بھی اسی کا آ گیا. تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا مفرد کا. قرآن میں کچھ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی، کیونکہ جب تک قرآن کی دیکھتے ہیں تو زیادہ ہمیں مزہ بھی آتا ہے، سمجھ بھی آتا ہے. وَآتَيْنَاهُ، مگر اس میں اب یہ دیکھتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کس کی حالت ہے، یہ مفعول کی، فاعل کی کہ مفعول کی ہے. تو آتینا دیا ہم نے، تو فعل کے آخر میں نہ انسائڈ ڈوئر ہے، نہ یعنی کہ ہم،
تو اس کے فائل کون ہو گئے؟ ہم ہو گئے. اور آؤٹ سائڈ ڈوئر ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا, حکمہ پہ بھی منصوب ہے تو آؤٹ سائڈ ڈوئر نہیں ہے, تو اس کا مطلب فائل ہم ہو گئے. آتیناہو ہم نے دیا اسے, جو بھی اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے فعل کے ساتھ وہ مفعول بھی ہوتا ہے اس کا. ٹھیک, تو آپ کو پتہ چل گیا یہ مفعول ہو گیا. آتیناہو دیا ہم نے اسے, کیا دیا؟ الحکمہ, حکمت دی. تو یہ مفعول بھی 2 ہو گیا, یعنی دونوں مفعول بھی ہیں. ایک کس کو دیا؟ اس کو دیا مفعول بھی 1, اور الحکمہ کیا دیا؟ مفعول بھی 2 حکمت دی. سبیہ بچپن کی حالت میں. تو آپ بتائیے بچپن کی حالت میں سبیہ جو ہے یہ فاعل کی حالت بتا رہا ہے کہ مفعول کی؟ تو سبحان اللہ, فاعل کی تو نہیں, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو یہ مفعول کی حالت یہاں پہ بتا رہا, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مفعول کی حالت ہے یہاں پہ. اب اگلی دیکھتے ہیں. خلق الانسان ضعیفا, پیدا کیا گیا انسان ضعیفا کمزوری کی حالت میں. تو اس میں تو ویسے یہ مجہول کا صیغہ ہے, تو یہاں پہ آپ کو ڈوئر نظر بھی نہیں آ رہا. تو خلق الانسان, انسان پیدا کیا ضعیفا کمزوری کی حالت میں. تو یہاں پہ یہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کمزوری کی حالت میں پیدا کیا گیا. اب یہاں دیکھیں ادخلوا الباب سجدا, بس ادخلوا داخل ہو جاؤ. اب کون داخل ہو جاؤ, یہ کیسے پتہ چلے گا کس کو کہا جا رہا ہے؟ فعل تو ہے, فعل امر ہے, مگر ہمیں پہچاننا ہوتا ہے نا کہ کون اس کا, کس کو کہا جا رہا ہے, ڈوئر کون ہوگا. تو واو ساکن بتا رہا ہے پلورل ہے اور ہم کا صیغہ ہے. تو یہ کس کا صیغہ ہے؟ ہم کا صیغہ ہے. پہلے ہمیں پہچاننا ہوتا ہے کس کا صیغہ ہے. ہم کو آرڈر دیا جا رہا ہے, ہم کو نہیں بلکہ انتم کو, کیونکہ جو آرڈر ہے وہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے. تو انتم کا صیغہ ہے یہاں پہ. جو بھی فعل امر ہوتے ہیں وہ سیکنڈ اس صیغے کو دیا جاتا ہے, تم والے صیغے کو. تو انتم اس میں چھپا ہوا, ادخلوا تم داخل ہو جاؤ جیسے. اب تو اس میں ڈوئر کون ہوا؟ تم فاعل ہو گیا. البابا کہاں داخل ہو جاؤ؟ دروازے میں. تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا. اور کس طرح داخل ہو جاؤ؟ سجدہ, سجدہ کرتے ہوئے. تو سمجھ آ گئی کہ یہ سجدے میں کون جائے گا؟ یہ فاعل کی حالت ہے کہ فاعل تم جب فعل کر رہے ہوگے, داخل ہو رہے ہوگے اس میں, کیسے جاؤ گے؟ سجدہ کرتے ہوئے. تو یہ سمجھتے سمجھتے ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے. اب یہ والے ہم لوگ خود کر لیتے ہیں بیٹھ کے. جاء فعل ہے, جاء زید, زید آیا. باقین اس حال میں کہ رو رہا ہے. تو کون سا ہے اس کا, یہ کس کا ہے؟ اس میں ہے ہی فاعل, تو یہ فاعل اس کا ذوالحال ہے, اور یہ جو ہے اس کی حالت ہو گئی مفرد کی ایک قسم. پھر اگلی ایک قرآن کی آیت ہے وسیق الذین تقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. تو سیق الذین, جب وہ گھسیٹ کے لے کے جائیں گے, سوری گھسیٹ کے نہیں, لے کے جائے جائیں گے متقی لوگ اپنے رب کے پاس. تو متقی لوگ لے کے جائیں گے رب کے پاس, الی الجنتی, جنت کی طرف. یہ متعلق بالفعل ہو گیا. اور زمرہ ایسے, یعنی کہ گروہ در گروہ لے کے جائیں گے. تو اس میں یہ کس کی حالت بتائی جاتا ہے؟ اپنے رب کے پاس لے کے جائیں گے. تو یہ انہی لوگوں کی حالت بتائی جا رہی ہے جو لے کے جائیں گے, یعنی کہ الذین اتقوا. تو وہ تقوا میں بھی ہم کا صیغہ آتا ہے. تو یہ پڑھتے پڑھتے سمجھ آنے لگتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے, کہ یہ کس کی حالت بتائی جائے. زمرہ تو یہ بھی مفرد کی ایک قسم ہے. یہ ہم پڑھتے ہیں یدخلون, اس کو بریک کرتے ہیں یدخلون وہ داخل ہوں, وہ پلورل میں, وہ جمع میں. تو اس میں کون سا ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہم کی, کہ وہ پلورل میں ہم, وہ یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ. تو یہ پورا جو ہے کس بکٹ میں جائے گا؟ متعلق بالفعل میں جائے گا, کیونکہ جار مجرور یہ پورا ہو گیا. اور وہ کیسے داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے دین میں؟ افواجا, جوق در جوق, فوج در فوج, فوج اس آرمی کی شکل میں. تو کیسے کا جواب ہوا نا, افواجا منصوب بھی دکھ رہا ہے آپ کو, تو یہ بھی وہی مفرد ہے. تو سمجھ آ گئی کہ یہ اس کا حالت بتائی جا رہی ہے. جو فاعل ہوں گے, جو داخل ہو رہے ہوں گے, داخل ہوتے ہوئے کیسے داخل ہوں گے؟ فوج در فوج. ایک اور بس اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. نحشر, ہم اکٹھا کریں گے متقین کو. اب اس کو بریک کرتے ہیں. حشرہ یحشر یہ فعل ہو گیا,
اور نون بتا رہا ہے کہ ہم اکٹھا کریں گے. ہم یعنی کہ نحنو اس کے اندر ہو گیا نا. یہ کون ہو گیا؟ نحنو کون ہے؟ فاعل ہو گیا. فاعل نحنو ہو گیا. ہم اکٹھا کریں گے المتقین متقیوں کو. تو یہ مفعول بھی ہو گیا کہ کس کو اکٹھا کریں گے؟ مفعول بھی ہو گیا کہ متقی لوگوں کو اکٹھا کریں گے. الی الرحمانی طرف رحمان کے. یہ ایم بی ایف ہو گیا، متعلق بالفعل ہو گیا. اور کس طرح اکٹھا کریں گے؟ وفدا، وفد یعنی کہ بطور مہمان کریں گے یا وفد کی صورت میں اکٹھا کریں گے. تو یہ پھر کس کی صفت ہے؟ یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں پہ یہ مفعول بھی کی صفت ہے کیونکہ وہ وفد کی صورت میں آئیں گے. جی اب ایک اور ایگزامپل ہے قرآن سے. یہ اس کو ہم بریک کر، اس کو بھی انٹرسٹنگ ہے. سورہ جمعہ میں آتی ہے یہ. تو اس کی ٹرانسلیشن اس طرح تھی کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جب جمعے کا وقت ہوتا ہے تو کچھ لہو و تجارت کو دیکھ کے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کی ٹرانسلیشن میں اس طرح آخر میں دیکھتے ہیں تو یہ آتی ہے آیت. تو اس میں ترکو کا تو اس کو ہم بریک کریں گے. پہلے ترکو یہاں تک اس کو بریک کریں گے. یہ جو ہے مضارع کا صیغہ ہے ترکو. تو تم چھوڑ، ترکو کا وہ چھوڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے قائمہ، یعنی کہ کھڑا. تو یہ تا جو ہے ترکو کا، ترکو وہ انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا اس میں واو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اونا تھا تو مگر نون کسی وجہ سے گر گیا تو واو بتا رہا ہے یہ ایک فعل ہے. اچھا تارا کاف تو روٹ ورڈ کا ہے. تو ترکو تو واو میں یعنی کہ ہم کا صیغہ ہے. اس میں انہوں نے چھوڑ دیا کا اٹیچ پروناؤن. اٹیچ پروناؤن جب بھی ہوگی وہ مفعول بھی ہوگی اس کی. تو یہ مفعول بھی کون سا ہو گیا؟ اٹیچ یعنی کہ کا انتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز ہوا تھا یہاں پہ. تو انتا اس میں چھپا ہوا مفعول بھی. تو ترکو یہ فاعل ہو گیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو مفعول بھی قائمہ ایسے کھڑے ہوئے حالت میں چھوڑ دیا. تو خود ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ چلے گئے تھے چھوڑ کے. تو یہ کس کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے. تو اس طرح ہمیں خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت اس کا ذوالحال کون ہے؟ اس کا ذوالحال ہے مفعول بھی انتا. تو اب ہم اگلی اس میں جاتے ہیں. ہم نے کہا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مفرد حالت میں ہوتا ہے جس کی اگزامپل ہم نے دیکھ لی قرآن میں بہت زیادہ، بلکہ انفیکٹ میجورٹی جو ہے وہ مفرد حالت میں. یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو حال کا میجورٹی بتانے کا انداز ہے وہ مفرد منصوب نکرہ جو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ موسٹلی حال اسی طرح ہوتا ہے. اور حال مرکب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جملے کی شکل میں بھی نظر آتا ہے، مگر وہ نمبر 2 پہ ہم کہیں گے. نمبر 1 مفرد سب سے زیادہ، نمبر 2 پہ حال جملہ یعنی مرکب کی شکل میں. اور مرکب میں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں تو ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یا تو جے آئی ہو اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور جے ایف شکل میں بھی ہو سکتا ہے. حال کی یعنی پہلے ایک مفرد تو ہم نے اسم منصوب دیکھ لیا نا. تو اب پورا اسمیہ جملہ بھی آ سکتا ہے. اور اس کو کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے اب یہاں پہ یہ تصویر ہے آپ کے سامنے. تو اس کے بیچ میں ایک جب ایسے آتا ہے اس میں ایک واو، جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں بیچ میں ایک واو ہوتی ہے، واو حالیہ کہلاتی ہے. اس کو کنیکٹر واو کہتے ہیں، واو حالیہ کہلاتا ہے کہ پہلے ذوالحال دکھ رہا ہے، پھر واو دکھ رہی ہے حالیہ، اور پھر پورا جملہ اسمیہ آگے آ جائے گا. اور اسی طرح ذوالحال اور فعل میں جملہ فعلیہ میں بھی ہمیں ذوالحال اور حال اور جملہ فعلیہ دکھتا ہے. تو جے آئی اور جے ایف، بس آپ کو یاد رکھنا ہے جے آئی اور جے ایف، ٹھیک. اور جے آئی میں خاص بات کیا ہے کہ بیچ میں واو نظر آ رہا ہے. اس کی ایگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں. حال مرکب یا جملہ حالیہ، بعض اوقات پورا جملہ حالت اور کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، ابھی ہم اس کے ایگزامپل میں دیکھیں گے. اسے حال مرکب یا جملہ حالیہ کہتے ہیں. پہلے والا تو حال ویسے مفرد تھا نا، یہ جملہ حالیہ ہوگا جو مرکب ہوگا، اور یہ اسمیہ ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور واو حالیہ ہوتا ہے. تو سب سے جو حال کو 3 طریقے ہوتے ہیں، نکرہ، منصوب، اسم، سب سے زیادہ بہت زیادہ پرسنٹیج آپ کو یہ نظر آتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ واو حالیہ کے ساتھ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا حال.
یعنی کہ اس جو جملہ اسمیہ کہہ لیں یا واو حالیہ کہہ لیں، اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا حال وہ ہوتے ہوئے. جیسے کہ اگزامپل میں یہ آئے تھے اذ قال لقمان، جب کہا لقمان نے لابنہ اپنے بیٹے سے وہو یعظہ، تو اس میں ایک جملے کے بیچ میں واو آ گیا، اور اس کی جب ہم ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اس میں ہم کہتے ہیں اس حال میں کہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. تو واو یہ بیچ میں یہ عطف کی نہیں ہے، یہ واو حالیہ ہے. جب ہم اس کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں تب بھی پتہ چلتا ہے جبکہ، حالانکہ، اس حال میں کہ، اس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. وہ ہوا جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یعنی تب اس نے کہا. تو یہ واو حالیہ ہوتی ہے، یہ اس طرح بیچ میں آتی ہے. اگلا دیکھیں اسی طرح ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے آپ کو، وہ عذاب دے ان کو، ان سب کو، وانت فیہم اور آپ ان میں ہو. تو اور آپ ان میں ہو یہ میک سینس نہیں کرتا، یہ واو عطف نہیں ہے، تو یہ بھی واو حالیہ ہے. اس کو اب دوبارہ دیکھیں، اللہ نہیں ہے کہ ان سب کو عذاب دیتا، وانت فیہم جبکہ آپ ان میں ہو، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہو تو اللہ عذاب نہیں دے گا. تو اس میں یہ بھی واو حالیہ ہے. ایسے ہم بہت سارے جملوں پہ سے قرآن میں سے گزرتے ہیں جب ہم ٹرانسلیشن بھی یاد کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن. جیسے اس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 14 ہے، اس میں بھی ہے لئن اکلہ الذئب، جب ان کے بھائیوں نے کہا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد کو کہا، انہوں نے کہا کہ اگر بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم تو ایک جتھا ہیں، نہیں جبکہ، حالانکہ، اس حال میں کہ ہم ایک جتھا ہیں، تو کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ بھی واو کیا ہے؟ واو حالیہ ہے، اور کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے، اس میں یہ عطف نہیں ہے، اس میں حال بیان کر رہے ہیں. تو یہ جملہ حالیہ. اسی طرح ادھر دیکھیں جب حضرت ہود کی آیت نمبر 72 میں حضرت ان کی ابراہیم کی زوجہ نے فرمایا یا ویلتا، ہائے میری کم بختی، الدو کیا میں جنوں گی، وانا عجوز اس حالت میں کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں. تو اس میں بھی واو حالیہ ہے، یہ اس طرح سینٹنس کے بیچ میں آتا ہے. تو اس طرح آپ کو قرآن میں کافی دفعہ نظر آتا ہے. جیسے یہ آیت ہے کہ خرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف اس حال میں نکلے، کیسے نکلے وہ کہ وہم الوف ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. تو یہ واو حالیہ، اس کو بھی پہچاننا بہت آسان ہے. سبحان اللہ کہ آپ بیچ میں دیکھتے اور ٹرانسلیشن میں اکثر ایسے یاد کرتے ہیں مگر ہم اس کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ یہ واو حالیہ ہے، اور یہ آگے حال بتایا جا رہا ہے کہ تم نے پھر ثم اقررتم وانتم تشهدون، تم نے اقرار کیا اس حال میں کہ تم گواہ تھے، یعنی تم خود گواہ ہو. اسی طرح یہاں پہ بھی واو کے ساتھ آ رہا ہے، اور وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو. یہ والی آیت تو ہم سورہ بقرہ میں یاد پڑھتے ہیں نا کافی دفعہ، یعنی کہ جب شروع کی آیتوں میں، تو اسی لیے کافی ہم اس کی ٹرانسلیشنز بھی یاد کرتے ہیں. بس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے ند، یعنی کہ شریک بناؤ، کئی شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون حالانکہ تم تو جانتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے، تم جانتے بوجھ سے یہ کام نہ کرو. تو یہ ساری اگزامپل جیسے یہ ہے کہ ہم نے نجات دی تم سب کو، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، کہ تم سب دیکھ رہے تھے جو بچ گئے تھے بنی اسرائیل کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اس میں اس حال میں کہ تمہارے سامنے تو یہ سب کچھ ہوا تھا، وانتم اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. تو یہ سارے جب اس طرح آتی ہیں چیزیں، یہ جملہ حالیہ کی شکل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا سب سے پہلا اس کی کنڈیشن کیا تھی، زیادہ تر حال منصوب اسم کی طرح دکھتا ہے، کبھی حال واو حالیہ کے ساتھ، جیسے اب جملہ حالیہ اور جملہ اسمیہ میں اس طرح دکھتا ہے، واو اس میں بیچ میں ہوتا ہے. اب ہم تھرڈ شکل دیکھ لیتے ہیں جو کہ قرآن میں، یعنی یہ والی ایگزامپلس کم ہے. نمبر 3 فعل مضارع کی شکل میں آئے، اور وہ یہ شکل کم ہے، یعنی کہ جملہ فعلیہ کہہ لیں، جے ایف. واو حالیہ زیادہ تر جے آئی میں آتا ہے، اس کے یعنی کہ جے آئی، اور یہ جے ایف جملہ فعلیہ میں. اب جیسے ذہبہ گیا زید، زید گیا فاعل ہو گیا، یضحکو وہ ہنس رہا تھا، یعنی وہ ہنس رہا تھا، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ زید ہنستے ہوئے گیا. تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ جو اگزامپل ہے، تو یہ اس کی کیونکہ حالت ہے کہ کس طرح گیا تھا، تو وہ پتہ چل گیا کہ اس کا حال ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم آپ کو منصوب نہیں دکھ رہا، اس کو آپ کو فعلیہ جملہ فعلیہ جے ایف ہی دکھ رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ موسٹلی تو اس میں منصوب ہی ہوتا ہے حال موسٹلی، لیکن دو اور صورتیں ہیں، کبھی واو بیچ میں آ کے وہ بھی جملہ حالیہ بنتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی. اب جس طرح یہاں پہ ایک اور ایگزامپل ہے،
قرآن میں سے وجاء اہل المدینہ شہر کے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر چڑھائے یستبشرون کس حالت میں تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے خوشی کے معنی بےتاب ہو کے تو یہ ان کی حالت بتائی جا رہی ہے فعل کے ذریعے تو پھر یہ بھی ان کا حال ہے یہاں پہ یہ اس میں ایک آپ خاص دیکھیں گے اس میں چیز کہ یہ پہلا والا اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ایک تو کم نظر آئے گا قرآن میں پہلے ماضی دکھ رہا ہے کہ وہ آئے اس میں اور کس طرح یہ مضارع کا صیغہ دکھ رہا ہے کیونکہ یہ تو ماضی کا صیغہ ہے اور یہ یا پہلے آ رہی ہے تو یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اسی طرح یہ اوپر ایگزامپل میں بھی دیکھیے ذہبا زید یضحکو یہ بھی فعل ماضی ہے اور جو اس کی حالت بتائی جا رہی ہے وہ فعل مضارع کی شکل میں بتائی جا رہی ہے تو یہ بھی اس طرح پہچانا جا سکتا ہے کہ اکثر یہ مضارع کی شکل میں ہوتا ہے اب یہ والے اسی کی ایگزامپل ہے یہ اردو کی ویسے یعنی کہ عربی میں ایگزامپل ہے مگر زیادہ مزہ آتا ہے جب آپ قرآن کی ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں اس میں بھی اقبل المعلم یبتسم تو یہ بھی فعل ہے مضارع دکھ رہا ہے یضحکو فعل مضارع ہے یمسک فی یدہ تو جاء محمد آیا یمسکو اس حال میں کہ تو اس میں بھی دیکھیں فعل ماضی اور پھر یہ مضارع کہ وہ اس نے تھاما ہوا تھا اپنے ہاتھ میں کتاب کو تو اس طرح ہم اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں اب یہ والی ایک اس کی کر کے بس ہم انشاءاللہ آخری ہے اس کی سلائیڈ جاؤ یہ سورہ یوسف کی ہے جو ہم پڑھتے ہیں آیت کہ جاؤ وہ آئے بھائی آئے تو اس میں پتہ چل گیا فعل ماضی ہے اور اس میں جو اندر کون فاعل کون ہے کون آئے ہم آئے وہ آئے تو بھائی آئے تو یہ فاعل ہو گیا ابا ہم کس کے پاس آئے یہ مضاف مضافل ہے اور اباہم اپنے والد کے پاس آئے تو یہ منصوب حالت میں ہے تو یہ مفعول بھی ہو گئے کہ وہ کس کے پاس آئے جو بھائی تھے ہم آئے تھے کس کے پاس آئے تھے اپنے والد کے پاس آئے عشاء کے وقت آئے تو یہ کون سا مفعول ہو گیا مفعول فیہ ہو گیا جس میں بتایا جائے کب اور کس وقت کس جگہ اور کس وقت ہوا وہ مفعول فیہ ہوتا ہے یہ بھی منصوب ہوتا ہے وہ آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت یبکون اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے تو یہ روتے ہوئے جو آئے اور یہ آئے یہ اس کا کیا ہوا کون رو تو پھر یہ کس کا یہ فعل ماضی کے پاس مضارع ہے یہ ایک تو اور کس کا حال بتایا جا رہا ہے والد رو رہے تھے کہ وہ خود روتے ہوئے آئے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم روتے ہوئے آئے تو اس میں ذوالحال کون ہے کون روتا ہوا آیا تھا ہم وہ روتے ہوئے بھائی روتے ہوئے آئے تھے تو پھر یہ ہمیں خود ہی پھر ہمیں اندازہ ہوتا تھا یہ اس طرح کی شکل میں بھی نظر آتا ہے مگر وہی بات ہے یہ ایگزامپلس کم ہے زیادہ تر مفرد کی اس کی ایگزامپلس ہے یہاں پہ ہمارا چیز ہم نے سمجھ لی جو مین ہم نے ٹاپک کرنا تھا کہ حال کیا ہوتا ہے اور حال کی قسمیں نارملی یہ منصوب شکل میں آخر میں پایا جاتا ہے قیاما و قعودا قرآن میں نظر آتا ہے کہ یذکرون اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ قیامن وقعودا کھڑی حالت میں اور بیٹھی حالت میں اسی طرح ایک اور آیت ہے جہاں پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کے پاس غضبان اسفن تو غضبان میں اس میں دو صفات یعنی کہ دو ایک ساتھ حالتیں آئی ہیں کہ بہت سخت غصے میں تھے اور افسردہ بھی تھے تو دو حالتیں بھی ساتھ ساتھ آ سکتی ہیں کہ جس طرح آپ کسی کی دو حالتیں بتا سکیں کہ اداس بھی تھا غمگین بھی تھا غصے میں بھی تھا تو اس آیت میں اسی طرح دو حالتیں تو ایسی بہت ساری چیزوں پہ سے ہم گزرتے ہیں بس یہ کہ آپ ٹرانسلیشن دیکھیں آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے آسان کرے جو بھی ہم نے پڑھا سمجھا عمل کرنا بھی اللہ ہمارے لیے آسان کرے اور اس پہ جو بھی ہم محنت کریں جو ہمیں مشکل ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اجر دے اور اسے ہمیں اپنے قریب کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ